بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں علماء کرام جو کہ حصہ ہوتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا، ہمارے پینل کا، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو بھی آپ لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، ان کے حوالے سے آپ لوگوں کی جو رہنمائی کی جاتی ہے وہ ہماری طرف سے جو علماء ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہماری دعوت پر ایک مرتبہ پھر جو شخصیت موجود ہے، پروگرام کا حصہ ہیں، آپ سے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں گفتگو بھی رہے گی اور یقیناً آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی احمد خان سعیدی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آسانی ہو جائے کرے، تقریباً ہر روز آپ لوگوں کو جو ہے وہ فارمیٹ بتایا جاتا ہے کہ پروگرام میں کس طرح آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ شامل ہونے کے لیے لائیو کالز ہیں، لائیو کال کے لیے نمبرز ہیں، وہ آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر مینشن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے دوران پروگرام، اور آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں، آپ کے پیغامات ہیں، وہ بھی ہمارے واٹس ایپ پہ ملتے رہتے ہیں، اور آپ کے وہ بھی سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر بھی جو ہے وہ مکمل گفتگو کر سکیں، ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی پروگرام میں ہم شامل کر سکیں۔ یہ جو مختلف مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یعنی ہر بندہ اسی کشمکش میں ہے کہ ان تمام چیزوں سے کس طرح نجات حاصل ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کی طرف جانے سے قبل اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے معاملات، اپنی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، تو یقیناً ہماری زندگی کے بہت سے معاملات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہماری بس غفلت ہوتی ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنی نارمل لائف میں یہ چیزیں بھی دیکھنا اور کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کس ٹریک پہ ہیں اپنی لائف میں۔ تو خدا را تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے ہماری گزارش ہے، جہاں جہاں بھی پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنے جو معاملات ہیں، اپنے سوالات ہیں، اپنے التجائیں ہیں، صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ مالک کائنات بہت کریم ہے۔ ہماری جو غفلت ہے اس کو بالکل جو ہے وہ دور کرتے ہوئے جب ہم ایک ٹریک پہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم کی طرف سے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے لاسٹ میں جب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہوتے ہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت سے ایک لوگ، دوست احباب کی بڑی فہرست ہے جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، تو ان سب کا بھی نام انشاءاللہ ہم دعا میں ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں، اس انداز میں اجتماعی طور پر کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، جن کی طرف سے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ دعا گو ہیں۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے۔ ایک بہت جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل آج کے دور میں خاص طور پر ان موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کاروباری اعتبار سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ تو اگر میں واٹس ایپ کے سوالات اور میسیجز کی بات کروں تو یقیناً انہی میں سے آغاز کرتے ہوئے آج کے پروگرام میں، تاکہ گفتگو کو مزید آگے لے کر جا سکیں، بہت جو ہے وہ زیادہ تعداد ایسی ہے کہ جو آج کل کے دور میں ہمارے نوجوان ہیں جو کاروباری حوالے سے، جابز کے حوالے سے پریشان ہیں فائنینشلی طور پر، تو ان کی رہنمائی کرتے ہوئے اجتماعی طور پر کیا جو ہے وہ اپنے الفاظ میں جناب قبلہ مفتی احمد خان سعیدی صاحب فرمائیں گے۔ آپ جواب سنیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، صدق اللہ العظیم۔ جی قبلہ سلطانی صاحب، آپ کا ایک بار پھر اور آپ کی پوری ٹیم کا پھر شکریہ ایک بار کہ آپ نے اپنے سننے دیکھنے والوں کے سامنے ہمیں ایک بار پھر آنے کی اور بات کرنے کی سعادت کا موقع دیا۔ یقیناً حالات ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے کہا، لیکن کسی نے خوبصورت بات کی تھی کہ پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی رب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا ایک رب پر اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہے، اور ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت نے جس جان کو تخلیق فرمایا ہے اس کا رزق بھی مقدر فرما دیا ہے۔ بے شک۔ جلد یا بدیر
جو جس کے لیے رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میسر آئے گا۔ بے شک۔ ہاں، انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے بندے کا، عبد ہونے کا، وہ مضبوط کرنا چاہیے۔ تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق ٹھہراتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمتیں انشاءاللہ چھما چھم ہمارے اوپر برسنا شروع ہوں گی۔ اور یقیناً جیسے میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا کہ اللہ رب العزت ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی جس طرح کی بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی خوشی ہوتی یا کوئی غمی ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی یا کوئی ضرورت سے زائد کوئی چیز آتی تھی، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رجوع الی اللہ فرمایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کر کے دست دعا دراز کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ بندہ جب اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں دنیا میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک بار، دو بار، تین بار جب ہم کسی سے کوئی سوال کریں تو وہ بگڑ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، مزاج خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے بلا تمثیل بے شک۔ کہ اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مزید ہم گفتگو کو ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بریک اصل میں ہمیں لینی ہے، اور بریک کے بعد واپس لوٹیں گے۔ جی آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے گا، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے مفتی صاحب جو ہے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کے سوالات بھی پروگرام میں ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی سوالات میں سے ایک سوال جو قبلہ مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا ہے اس پر گفتگو جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ مزید وہاں سے کنٹینیو کیا جائے گا آج کے پروگرام میں، اس سوال کے اعتبار سے بھی اور اس کے ساتھ بھی یقیناً جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ رہنمائی سلسلہ آسان ہو سکے۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی سلطان صاحب، میں گزارش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے اور فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ رب العزت بہترین رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ اور میں گزارش کر رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خوشی میں، آسانی میں، تنگی میں، ہر معاملات میں رجوع الی اللہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کا جو نوجوان جو ہے وہ انٹرو میں فرمایا کہ پریشان ہے معاشی حوالے سے، دیگر معاملات کی وجہ سے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور ایز اے مسلم ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر اعتبار اور اعتماد نہیں، یقین رکھنا چاہیے، اور اس یقین کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم عطا فرمائے ہیں، جو چیزیں کرنے والی ہم کریں، اور پھر اس کے اوپر توکل کریں۔ اور توکل یہ نہیں ہے کہ بندہ خود کچھ نہ کرے اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی رسی کو، اونٹ کو نکیل بھی ڈال کے رکھو اور پھر توکل کرو۔ توکل کرو۔ تو آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم جو کر سکتے ہیں اس میں ہم کوشش کریں، اور اسی میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ابن ماجہ کی حدیث میں گزارش کر رہا تھا جی کہ دنیا میں یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک دو بار تین بار سوال کریں تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ اس سے جو نہیں مانگتا وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم اپنے ڈاکومنٹ سے لے کے مختلف اداروں میں، مختلف افسران کے پاس، مختلف محکمہ جات کے اندر ہم جاتے ہیں، تو وہ سب سے بڑی ذات احکم الحاکمین جو ذات ہے، ہم اس کی بارگاہ میں تو اپنی سی وی پیش کریں نا، اپنی گزارش پیش کریں، اپنی درخواست پیش کریں، اور اس درخواست کے پیش کرنے کا جو ٹائم ہے، خاص طور پر جو ٹائم، اس کو جو ہے وہ ہم ملحوظ خاطر رکھیں کہ نماز تو ٹائم ہے ہی ہے، لیکن پچھلی رات میں جب اٹھ کر آپ مصلی بچھا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقین مانیے بہت زیادہ دیر نہیں گزرے گی، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا،
اور ہمارے معاشی حوالے سے یا اس کے علاوہ دیگر معاملات کے حوالے سے معاملات ہیں، اللہ رب العزت اس کو سلجھائے گا۔ بے شک ایسی ہی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی احمد خان سیدی صاحب نے رہنمائی کی ہے ہمارے اس جو ہے وہ تمام سوالات کے حوالے سے بھی اور موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی، چونکہ لوگ جو پریشان نظر آتے ہیں تو یقیناً ان کی پریشانی کا جو حل ہے اس کا کوئی نہ کوئی انداز ہونا چاہیے، تو وہ بہت خوبصورت انداز میں جناب قبلہ مفتی صاحب نے پیش کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پروردگار اپنا خاص جو ہے وہ کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے اور معاملات کو جو ہے وہ آسان فرمائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ہماری بہن ہے اسلام آباد سے، انہوں نے سوال کر رکھا ہے میاں اور بیوی کے رشتوں کے حوالے سے، یعنی کہ آپس میں جو ان کا ریلیشن ہے، غصہ بہت زیادہ شدید ہے آپس میں، وہ کہتے ہیں بات جو ہے وہ بات پر ہمیں غصہ آتا ہے اور آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شدید جھگڑا اس سے آغاز ہو جاتا ہے، تو ہمیں آپس میں یعنی اور ہم بہت جلد بہتر بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس کے لیے کچھ رہنمائی ضرور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سوال آپ کا سن لیا، مفتی صاحب میں جواب دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک کالر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر اکٹھے جواب ہم انشاءاللہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم، کون بات کریں جی، کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں۔ جی جی میرا جیسے ہے کہ میری بیٹی ہے جی اور اس کے رشتے کے لیے میں بڑی پریشان ہوں۔ اچھا وہ جی، بھی صاحب سے کہیں کہ کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور مجھے آسان وسیلہ لائے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، نام بتائیے بیٹی کا۔ گڑیا ٹھیک، والدہ کا نام آپ کا؟ شہدا، عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ 32 ایئر۔ 32 ایئرس، ٹھیک ہے جی، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو جی۔ بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے، سوال آپ کو ہم تک پہنچ گیا ہے، رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری اس بہن کے لیے دعا گو بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ جی قبلہ۔ جی سلطان صاحب، آپ نے پہلا جو سوال ارشاد فرمایا، جی جی اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے کہ بھی وہ اکثر جھگڑا رہتا ہے، پھر اچھی بات یہ ہے کہ صلح بھی ہو جاتی ہے، اس کا حل بتایا جائے۔ میرے خیال یہ ہے، میں حجاز مقدس میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے یہی سیم سوال کیا کہ مفتی صاحب میری لو میرج ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک آنکھ ایک دوسرے کو نہیں پاتے، آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ جس سے ہمارے یہ معاملات حل ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی، جب معاملات آپ کے ٹھنڈے ہوں، بہتر ہوں، اس وقت دونوں بیٹھ جائیں اور چیزوں نوٹ کر لیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ پریشان کرتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں وہ جو آپ کے اندر اور بھابھی صاحبوں کو پریشان کرتی ہیں، وہ لکھ لیں اور جو شکایات ایک دوسرے سے ہیں ان کو حل کر لیں، معاملہ ختم۔ تو اسی طرح یہی جواب میں ان بہن بھائیوں کو دوں گا، ان دونوں جو ہے وہ جنہوں نے آپ سے سوال کیا کہ وہ معاملات کہ جن کی وجہ سے گھر کے اندر تناؤ پیدا ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، ان کو ذرا دیکھ لیں، وہ مرد کے اندر ہیں یا خاتون کے اندر ہیں، شوہر کے اندر ہیں یا بیوی کے اندر ہیں، وہ دونوں کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں بیوی کو پریشان کرتی ہیں وہ مرد ان سے اگنور کرے، ان چیزوں کو چھوڑ دے، اور جو چیزیں خاتون کو پریشان جن سے مرد پریشان ہوتا ہے وہ خاتون چھوڑ دے، بالکل، تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ، ایک صاحب تھے، وہ بتانے لگے کہ جناب ہماری 50 سال شادی ہو گئی اور ہمارا جھگڑا نہیں ہوا۔ تو میں نے پوچھا بھی وہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ غصے ہوتے ہیں میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، جب میں غصہ ہوتا ہوں وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ، یہ بہترین حل ہے۔ تو اس بہن سے بھی یہی گزارش ہوگی بھی جب اگر خامد غصہ ہوتا ہے آپ خاموش ہو جایا کریں، اور نارمل ماحول کے اندر پھر آپ اپنا معافی ضمیر جو ہے مناسب انداز میں مناسب انداز کے اندر وہ بیان کر دیا کریں۔ دوسرا ماں صاحبہ نے سوال کیا بیٹی کے رشتے کے حوالے سے، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ نماز کو، یہ ہمارے تمام دیکھنے والے سننے والوں کے لیے نماز، یہ سب وظائف کے سے پہلے نماز فرض ہے، اور یہ نماز ہم ادا کریں گے تبھی یہ جو بھی ہم قرآن سے حدیث سے جو وظیفہ بتاتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اثر انداز ہوگا۔ اگر ہم حلال چیزیں اختیار نہیں کریں گے، حرام سے نہیں بچیں گے، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں ان پر عمل نہیں کریں گے، نواہی سے نہیں بچیں گے، پھر یہ وظائف کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ آزاد ضروری ہے۔ نماز کے بعد کوئی ایک ٹائم بنا لیجئے، اور کسی ایک ٹائم کے اندر وہ ہماری بہن صاحبہ جن کے یہ معاملہ ہے وہ یا وہاب ہو
اس کو 313 بار مغرب کے بعد کا ٹائم کا بنا لیں یا عشاء کے بعد کا بنا لیں، اس کو پڑھیں اور کھلا اس کو پڑھیں 313 بار روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا اور دعا بھی کریں تو اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اور یہ جو مسائل ہیں ہماری بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے رشتوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ العزیز یہ حل ہوں گے اور نیک اور صالح رشتے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جواب سن لیے جی آپ نے۔ ایک تو ہمارے جو واٹس ایپ پہ تھے وہ بھی سوال ہم نے شامل کر لیا اور اس کو بھی بڑی تفصیل سے جو ہے وہ قبلہ صاحب نے جواب دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائیں گے تو آپس میں جو ہے وہ پیار، اتفاق، محبت کے ساتھ آپ کے معاملات ہو سکیں، ہم دعا گو رہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہن نے سوال کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے، تو ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ رہنمائی کر دی گئی ہے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جتنے لوگ خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم سب کے لیے اچھے جو ہے وہ اسباب عطا فرمائے۔ رشتوں کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم بہت دفعہ بڑی تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں، تو ساتھ ساتھ پھر بھی رہنمائی کی صورت میں آپ لوگوں کے لیے کچھ الفاظ ادا کر دیتے ہیں تاکہ جہاں بھی پروگرام آج یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام جو ہے وہ شامل ہیں پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے، ان سب کے لیے رہنمائی ہے۔ تھوڑی سی جو ہے وہ کوشش آپ لوگ بھی کیا کریں، یعنی ڈیمانڈز کو جو ہے وہ اپنی مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ اس دور میں اگر کسی کو اپنانا ہے، کسی کے ساتھ نبھانا ہے، تو یہ پھر ایک بڑا جو ہے وہ احسن انداز اب جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا پڑے گا، نہ کہ ہم لوگ اگر ڈیمانڈز کی طرف جائیں یا پھر اور مزید پریشانیوں کی طرف جائیں تو پھر یقیناً آنے والے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں پریشانیاں اور ان میں مسائل جو ہے وہ خاص طور پر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے خدا را تمام اپنے دیکھنے سننے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس چیز کا بہت خاص جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، جو سوالات ہمیں واٹس ایپ پر ساتھ ساتھ موصول ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان پر بات کی جائے ساتھ ساتھ پروگرام میں، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم ساتھ بات کرتے ہیں۔ کالرز بھی چونکہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو یقیناً انہیں بھی شامل ہم پروگرام میں ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ کالر ہیں بھی اور ان کو شامل کر لیتے ہیں، بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، میں مناہل جی مناہل بتائیے۔ سر میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے آج 3 سال ہونے والے ہیں شادی، جی جی لیکن میرے شوہر کا نا بالکل ہی رویہ بدل گیا ہے۔ ایک بیٹا ہے میرا 2 سال کا، تو وہ بالکل خیال نہیں کرتے۔ آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، جی سر، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں پلیز۔ سارا خرچہ اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے بتائیے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے سارے اخراجات میرے امی ابو کرتے ہیں، تو وہ پہلے بہت اچھے تھے، شادی کے 1 سال تک بہت اچھے رہے ہیں، لیکن اب بالکل کوئی رابطہ نہیں کرتے، نہ بچے کا پتہ ہے نہ میرا پتہ ہے انہیں، اور کوئی نوکری نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ نہیں تو اس کی وجہ کیوں اتنی پیش آئی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کالے جادو کا، کیونکہ ان کے جو چاچو ہیں نا میرے ہسبینڈ کے، وہ کالا جادو کرتے ہیں، اور میں نے کافی دفعہ گھر سے تعویذ پکڑے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ میں چیک کرواؤں گی، لیکن میری ساس کبھی نہیں چیک کروانے دیتی ہے۔ ابھی آپ اپنے گھر پہ ہیں؟ جی ابھی میں اپنے امی ابو کے گھر پہ ہوں، اپنے سسرال میں نہیں۔ کب سے یہاں پر کب سے ہیں؟ مجھے اب 6 مہینے ہو گئے، ویسے میں کبھی لے جاتے ہیں یہاں سے کہہ کر کے اب خیال کروں گا خیال کروں گا، 2 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن پرماننٹلی میں 6 ماہ ہو گئے میں اپنی امی کی طرف ہوں۔ تو آپ سب فون پہ رابطے میں؟ جی نہیں بالکل بھی نہیں اب رابطہ کرتے، نہ کال کرتے ہیں نہ میسج۔ اچھا، اولاد ہے آپ کی، بیٹا بیٹی ہے؟ جی بیٹا ہے 2 سال کا۔ 2 سال کا بیٹا ہے، ٹھیک 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 ٹھیک۔ نام بتائیں اپنے شوہر کا؟ ارسلان۔ ارسلان۔ ان کی والدہ کا نام؟ سفینہ۔ یا کوئی ایسا معاملہ ہو آپ نے کبھی پوچھا ہو کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں، یا کوئی ایسا سلسلہ آپ کو نظر آتا ہو؟ میں نے پوچھا ہے بہت دفعہ، لیکن وہ اس چیز کا کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں نہ کچھ بولتے ہیں، مطلب ان کے امی ابو نا بہت جھوٹ بولتے ہیں، مطلب الزامات لگانا اور بیجا تنگ کرنا، اس چیز سے میں اریٹیٹ ہوتی ہوں، اور وہ مجھے جان کر اریٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنی امی ابو کی طرف چلی جائے اور میری نان وہاں پر آ کر چل رہے میرے روم میں، اور ان کی جو دوسری سسٹر ہے، میرے سسر کی جو سسٹر ہے، وہ آ کر رہے اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی وہ لوگ مجھے وہاں پر ایڈجسٹ ہونے ہی نہیں دیتے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔
क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा मेरे मामा को रिक्वेस्ट की थी रिश्ते के लिए कि पाँव पकड़े थे, आप किसी तरह रिश्ता दे दे, मैं ख्याल करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन यानी आपकी आपस में लव मैरिज थी? नहीं, उनकी तरफ से थी, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। आप रिलेटिव्स हैं उनके? दूर पार से। दूर से, चलें ठीक है मेरी बहन, रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत तफसील से आपका सवाल सुना है। उसकी वजह यही थी कि हम इसी टॉपिक पर तकरीबन साथ साथ बात कर रहे होते हैं, तो सवालात भी ऐसे आ जाते हैं और यानी सुनकर ये बड़ी हैरानगी होती है। जिस तरह हमारी बहन कह रही थी कि उनके चाचू हैं वो जादू करते हैं और फ़लाँ ऐसा मामला है, फ़लाँ ऐसी चीज़ है। तो यानी हम जब तक बात सुन रहे होते हैं और फिर उसको होता हुआ देखते हैं तो फिर यकीन तो आता है, लेकिन फिर दुख भी होता है कि यकीनन आजकल के मुआशरे में भी अभी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो लोगों के घरों को जो है वो ख़राब करने में या बर्बाद करने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। खुदा गवाह है कि इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, दूर रहने के लिए कितनी कोशिशें लोग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनमें मुलविस होते हैं। बहरहाल हम दुआ गो हैं जी आपके लिए मेरी बहन, बहुत ख़ास अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ करे इंशाअल्लाह, जो आपके हक़ में बेहतर है वो हो जाए आपके लिए। बाकी जो डिटेल में रहनुमाई है कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, आप जवाब सुन लीजिएगा। जी, बड़ी तफसील से बहन ने बात की है। पहले तो वही बात कि अल्लाह ताला इनके और हमारे तमाम देखने सुनने वालों के मामलात को, मसाइल को हल फरमाए और हर हाल को जन्नत का गहवारा बनाए और सुकून और आश्ती अता फरमाए। बाकी जिस तरह के मसाइल बहन ने डिस्कस किए हैं कि बड़ी तमन्ना से और कोशिशों से उन्होंने रिश्ता लिया और अब कंडीशन ये है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि बंदे को अपने अंदर देखना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि जो हमारी तरफ से दूसरे को हमसे दूर कर रही हो, नफ़रत दिला रही हो। अगर कोई चीज़ हमारी किसी भी बहन के अंदर या किसी भी भाई के अंदर ये चीज़ें हों तो वो ख़ुद अपने मामलात के ऊपर जो है गौर करें और उन चीज़ों से जो है वो बचें जो घर के ख़राबी का सबब बन रहे हों। दूसरा, अगर हर कोई अपनी जगह पर ठीक होने के बावजूद जो है दूसरी की तरफ से परेशानी का सबब है, तो उसके लिए हम कुरानी रहनुमाई करते हैं और उसके लिए सूरह फातिहा है और नमाज, कोई सी नमाज, मेरा मशवरा ये है कि मगरिब की नमाज के बाद बना लें या इशा की नमाज के बाद बना लें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये हमारी बहन जो है अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक और 313 बार आप इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद वो अरसलान का तसव्वुर रख के आप उसके लिए हिदायत की दुआ मांगें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा यकीन ने कामिल रख कर जो है ये आप करें तो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ खैर होगी और वो अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉलर है जी, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अच्छा जी, चलें जी, उनकी जो है वो लाइन ड्रॉप हो गई जी। दोबारा से अगर कॉल मिल गई तो हम ज़रूर बात कर लेंगे, वगरना जो है फिर वक्त जो कि मुख्तसर है बस प्रोग्राम का भी हमारा। तो आज के प्रोग्राम के जो कॉलर्स हैं, सवालात हैं जो किए गए, जो पूछे गए, उन पर बात की गई, रहनुमाई भी की गई। साथ साथ इंशाल्लाह उनके लिए हम दुआ गो भी हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में परवरदिगार मेहरबानियाँ करे, मालिक आसानियाँ पैदा करे अपने उन तमाम देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए। और ख़ास तौर पर जो हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं, एक बहुत बड़ी फहरिस्त दुआ की है लोगों की हमारे, उनके लिए भी इंशाल्लाह हम साथ साथ दुआ गो रहते हैं। कॉलर शामिल कर रहे हैं जी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? मैं जी लाहौर से बात कर रहा हूँ जी जी। मेरा नाम अब्दुल कदूस है, मेरे भाई का नाम है खावर हुसैन। अच्छा जी। उसके मंगनी कर रहे हैं, आप इस्तिखारा कर लेंगे? जी बताइए, नाम बताएं। खावर हुसैन। खावर हुसैन, उनकी मंगनी है जी, उसकी मंगनी है जी। अच्छा जी। वालदा का नाम? गुलाम ऐशा। गुलाम, ठीक। जहाँ पे कर रहे हैं उनका नाम भी बता दें अगर है मुनासिब। उसका नाम परवीन है, लड़की का नाम। ठीक 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 ठीक। उसकी वालदा का नाम है सफिया। सफिया, ठीक है ठीक है, जो रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, रहनुमाई करेंगे मुफ्ती साहब किबला। जी हुजूर। जी, इनके लिए गुजारिश मैं ये करूँगा कि सादर रिश्ता ज़िंदगी में बार बार नहीं होता, एक बार ही होता है। रिश्तों में जल्दबाजी ना की जाए, तसल्ली से एक दूसरे को देखा जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए
اس کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر یقین کامل کر کے بسم اللہ کر کے رشتہ کر لینا چاہیے. اور جیسے کہ قبلہ سلطانی صاحب نے پہلے کہا کہ ہماری بعض اوقات ڈیمانڈس جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رشتے نہیں ہو پاتے ہیں. تو آپ بسم اللہ کر کے ابھی استخارہ کیا گیا ہے لیکن ابھی کوئی واضح جواب میسر نہیں آیا. آپ ہماری ٹیم سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. لاسٹ میں دعا ہوگی ہر روز کی طرح، انشاءاللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، مفتی صاحب کو اور ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم صلی علیہ. اے اللہ، تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اس پروگرام کو سجایا جاتا ہے. اس پروگرام کی ٹیم کو، پورے چینل کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اس فرح کے کام کی سبب سے برکتیں عطا فرما. اور اے اللہ، جن لوگوں کے لیے یہ پروگرام سجایا جاتا ہے ان کے گھروں میں آسانی عطا فرما. جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے پریشان ہیں، اے اللہ تمام معاملات کو آسان فرما. اپنی فرم و بردار لوگوں میں ہمیں شامل فرما. اپنے نبی کے سچے سچے غلاموں میں ہمیں شامل فرما. اور تیری فرم و برداری کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. عزت کی زندگی، عزت کی موت عطا فرمانا. ذلت کی زندگی، ذلت کی موت سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.